اولاً اسلام میں 73 فرقے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، 73 فرقے ہوں گے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کے اوپر کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور وہ محسن ہیں امت کے، اپنے امت کے لوگوں کو بتا کے گئے ہیں 73 فرقے ہوں گے، اور ان فرقہ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا دنیا میں، یہ ہوں گے، انہیں کوئی روک نہیں سکتا، لیکن ان میں 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ پوچھا گیا وہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اور ایک دوسری روایت میں ہے ما انا علیہ الیوم واصحابی، میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے میں جس پر ہوں آج اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں آج، وہ قیامت تک جو لوگ اس پر قائم رہیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لو ایمان سے، نماز روزہ بعد میں، پہلے ایمان اور عقیدہ، کتابیں یہ تمام سب کھنگال لو، دیکھو کہ کون کس عقیدے پر ہے، جو صحابہ نبی کے عقیدے پر ہوں وہی لوگ جنت میں جائیں گے، اور جو ان کے عقیدے پر نہیں ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، بھلے کثیر تعداد میں ہوں، اور جو لوگ صحابہ اور نبی کے ایمان اور عقیدے اور عمل پر ہیں وہ لوگ بھلے اکیلا کیوں نہ ہو، وَلَوْ كُنْتَ وَحِيدًا فَأَنْتَ الْجَمَاعَةِ، تم اکیلے کیوں نہ ہو تم ہی جماعت ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ نہ سوچو تم اکیلے نبی کے اور صحابہ کے راستے پر ہو تو تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، یہ 99 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ دفن کرتے وقت کیا قبر پر اذان دینا جائز ہے؟ نہیں، یہ بدعت ہے اور غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ عصر کی نماز کے بعد طواف کی 2 رکعت کا پڑھنا کیا جائز ہے؟ جائز ہے، اس لیے کہ نماز 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو حکم ہے ہمارے اوپر فرض ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، ہے نا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتلائی، ایک نماز وہ ہوتی ہے جو کسی سبب سے ہمارے اوپر لازم ہوتی ہے، ہمارے لیے وہ لازم نہیں ہے لیکن وہ کسی سبب سے ہمارے اوپر آئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے طواف کیا، اب جب طواف کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو، طواف کی تو طواف نہ کرتے تو وہ 2 رکعت نماز، تو طواف کرنے کی وجہ سے وہ نماز آپ کے اوپر لازم ہوئی۔ ایسے ہی جب آپ مسجد میں آئیں تو 2 رکعت نماز پڑھے بغیر مسجد میں نہ بیٹھیں، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اگر آپ عصر بعد بھی مسجد میں آئیں تو اہل علم کہتے ہیں چونکہ آپ عصر بعد بھی مسجد میں آئے ہیں اور بیٹھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ پڑھو، حالانکہ منع ہے، لیکن مسجد میں آنا سبب ہے، اس سبب سے آپ کے لیے یہ ضروری ہے، اگر نہ آتے تو آپ کے اوپر پڑھنا۔ ایسے ہی فجر بعد کا بھی حکم ہے، تو کچھ مخصوص حالات ہیں جو آپ کے لیے وہ وقت آتے ہیں، وہ چیز آپ کے اوپر لازم ہوتی ہے، اگر وہ حالات نہ آئیں تو آپ بری ہیں اس سے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ کیا وضو کرتے وقت سر کا مسح کرنے کے بعد انگوٹھوں کو چومنا چاہیے؟ سر کے مسح کرنے میں انگوٹھوں کو چومنے سے کیا مطلب ہے؟ غلط ہے، یہ تمام سب خرافات ہے۔ جی، تسلیم کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ ہر جمعے کی شب عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں درس ہوتا ہے اردو میں، آپ سب سے درخواست ہے کہ اس میں ضرور تشریف لایا کریں۔ سوال یہ ہے شیخ کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کو حدیث کی روشنی میں واضح فرما دیں۔ مرد اور عورت کے حرکات اور سکنات، رکوع، سجود، دعا، کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے، صرف لباس میں فرق ہے کہ مرد بغیر ٹوپی بغیر سر ڈھکے بھی نماز پڑھ سکتا ہے لیکن عورت بغیر سر ڈھکے نماز نہیں پڑھ سکتی، مرد بنیان پہن کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے مگر عورت بغیر پردہ کیے ہوئے، یہاں تک کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نماز پڑھتے وقت صرف چہرہ اور ہتھیلی نظر آنی چاہیے، پیر بھی نہیں دکھنے چاہیے، یہاں تک کہ ساکس پہن لے، بعض اہل علم نے لکھا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ساکس نہ بھی پہنے تو بھی نماز اس کی ہو جائے گی، البتہ اس کے کپڑے اتنے لمبے ہوں کہ وہ ایڑیاں ڈھک جائیں، المہم تو کوئی ضروری نہیں ہے، وہ نماز ہو جائے گی، یہی فرق ہے۔ اور مردوں کے لیے ٹخنے کے اوپر کپڑا ہونا چاہیے، عورتوں کا ٹخنے کے نیچے ایڑیاں ڈھکنی چاہیے، مردوں کا ٹخنے کے اوپر کپڑا ہونا چاہیے، یہی چند فرق ہیں، بقیہ نماز میں کہ کوئی فرق مرد اور عورت کے اندر نہیں ہے، اور جو لوگ فرق کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے، کنفرم۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر کوئی خاوند کسی چھوٹی موٹی بات پر بیوی کو گالیاں نکالے اور وہ شادی کرنے کو بولے تو اس پر بیوی کیا کرے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھو، کوئی شوہر اگر اپنے بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے،
صبر کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شوہر قیامت کے دن پکڑا جائے گا کیونکہ اس نے اپنے بیوی کے اوپر ظلم کیا ہے، کیونکہ وہ بیوی ہے، وہ ہماری نوکرانی نہیں ہے، تمہاری نوکرانی نہیں، شادی ہوئی ہے نہ کہ تمہاری نوکرانی بن کے آئی ہے، اس لیے اسے گالی نکالنا، گلوچ بکنا یہ حرام ہے، اور قیامت کے دن اس کا اجر، اس کا مواخذہ، اس کی گرفت انشاءاللہ ہوگی اگر وہ معافی تلافی بیوی نے معاف نہیں کیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ نمبر 2، اگر وہ یہ کہتا میں دوسری شادی کروں گا تو بہرحال اس کے لیے حلال ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر وہ دوسری شادی کی بات کر رہا ہے تو کرنے دو اس کو، جاؤ بھائی، ہم کون ہوتے ہیں اللہ اور